اب آپ نکل پڑے جناب سڑک پر، لوگوں کی کتنی حالت کیسی ہو رہی ہے پرواہ نہیں، اور کہیں کہ ہم حسینی لشکر ہیں اور اتنا ثواب ہے جتنا شب قدر کا ہے، اور یہ فتح مبین جیسی ہے، تو ایسی باتیں کرنے والوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور قوم بے حس، ویسے کوئی آپ کو کہہ دے تو آپ لوگ شور مچاتے ہیں، یہاں دین کا نام لے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، قوم خاموش ہے۔ کیا انجام ہوگا ہمارا؟ اور یہ سب کس لیے؟ مجھے کرسی مل جائے۔ کیا مل جائے؟ اقتدار، حکومت، ہوس۔ تو ایسے لوگ کامیاب ہوتے نہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان والے بنو، اور پھر ایمان والے بن کر فرما بردار بنو، پھر کتنی عزت ملے گی۔ حضرت ابراہیم ادھم نام سنا؟ بہت بڑے ولی اللہ گزرے، بادشاہ تھے۔ کون تھے؟ اونچی بادشاہ، سونا چاندی، خادم، نوکر، ریل پیل، مگر نیکوں کی اولاد تھے، بادشاہی کی حالت میں بھی نیکی کرتے تھے، نماز کے پابند۔ رات کو اپنے تخت پر بیٹھے تسبیح، اللہ کی پاکی، آپ اس کو موتیوں کی مالا کو تسبیح کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام ہے سبحہ۔ کیا نام ہے؟ سین بے ہے، حلوے والی ہے اور پھر دوسری ہے سبحہ۔ وہ موتی، چونکہ تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، تو اس پہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا نام ہی آپ نے تسبیح رکھ دیا۔ تخت پر بیٹھے ہوئے رات کے وقت تسبیح پڑھ رہے تھے، اوپر سے آواز آئی چھت پہ جیسے کوئی چل رہا ہو، بادشاہ ہے۔ آواز لگائی چھت پہ کون ہے؟ انہوں نے آواز لگائی ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت پر آئے ہیں، اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا اونٹ جنگل میں ملے گا، بادشاہ کی چھت پہ تھوڑی ملے گا، بادشاہ کی چھت پر اونٹ نہیں ملے گا، اونٹ ڈھونڈنا ہے تو کہاں جاؤ؟ جنگل میں۔ انہوں نے جواب دیا اگر بادشاہ کی چھت پر اونٹ نہیں ملے گا تو تخت پر اللہ بھی نہیں ملے گا، بادشاہ کے تخت پر اللہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ ہدایت کے لیے ان کا سامان، یہ وہ بادشاہ تھے ایک کو حکم دیتے 50 دوڑ کے آتے تھے، پانی مانگ رہے ہیں تو 10 خادم موجود۔ حضرت صاحب پر وہ جملہ اثر کر گیا، بادشاہی چھوڑ دی، تخت کو قربان کر دیا۔ فرمایا آج سے تخت جس کو سنبھالنا ہے سنبھالے، میں اللہ کی راہ میں۔ فقیر بن گئے، شاہی لباس چھوڑ دیا، سادہ لباس، کہاں بہترین کھانے، کہاں نوکر خادم، سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے۔ دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گئے، مصلی بچھا لیا، اللہ اللہ کرتے ہیں درخت کی چھاؤں میں۔ نرم غلیچوں پہ اٹھنا بیٹھنا اور ایسا ایک دم ہو جائے، بولو برداشت ہوتا ہے؟ مگر وہ خود گئے تھے۔ کئی لوگوں نے کہا حضرت جی واپس آ جائیں، فرمایا اللہ کے لیے چھوڑا ہے، دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوا نہیں ہے۔ وہیں اللہ اللہ کرتے تھے۔ ایک دن وزیر کا گزر ہوا، اس نے دیکھا بادشاہ کے کپڑے پھٹنے لگ گئے ہیں، یہ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے اور اپنی جوتی کو، اپنے کپڑے کو خود سوئی دھاگے سے سی رہے ہیں۔ وہ اتر کے آیا سواری سے، حضرت جی اب بھی چلو تخت موجود ہے، کیا یہ کر رہے ہو؟ اللہ اللہ کرنی ہے، آپ پہلے بھی کرتے تھے، چلو ادھر، وہاں آپ کی بادشاہی دیکھو، یہاں آپ اپنی جوتی کو کپڑوں کو خود ٹانکے لگا رہے ہیں، وہاں آپ کے لیے 50 خادم، وہ بادشاہی چھوڑ کے کیا کر لیا؟ فرمایا مجھے اب جو کچھ ملا ہے وہ پہلے نہیں۔ اس نے کہا جی کیا مل گیا ہے؟ تخت چھوڑ کے یہاں پر زمین پہ بیٹھے ہو، چھاؤں نہیں ہے، درخت کی چھاؤں میں، بارش دھوپ سب پڑ رہی ہے، وہاں آپ ایک اشارہ کرتے 50 دوڑے ہوئے آتے، یہاں آپ خود کر رہے ہو، وہاں آپ کے 50 نوکر تھے، یہ کیا ملا آپ کو؟ بادشاہی تو چھوڑ دی آپ نے۔ فرمایا وہ بادشاہی نہیں تھی، بادشاہی اب ملی ہے۔
اس نے کہا یہ بادشاہی؟ فرمایا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں. آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی آپ نے سمندر میں دریا میں پھینک دی. جو سوئی تھی جس سے وہ کپڑا جوتا سی رہے تھے وہ پانی میں پھینک دی. وہ بادشاہ جب یہ کر رہا وزیر دیکھ رہا ہے ایک سوئی تھی ان کے پاس وہ بھی گئی. حضرت صاحب نے پانی کی طرف اپنا منہ کر کے فرمایا مچھلیوں میری سوئی مجھ کو واپس کر دو. میری سوئی مجھ کو. وہ وزیر دیکھ رہا تھا کہ سمندر کی مچھلیاں کنارے پہ آ گئیں, ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی. فرمایا دیکھ رہا, تو کہہ رہا تھا 50 خادم میں بادشاہی, وہ بول وہ دیکھ اور یہ دیکھ. ان مچھلیوں سے کہا یہی سونا تو چھوڑ کے آیا ہوں, یہی تو, اگر اس کی ضرورت ہوتی تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں, مجھے میری سوئی چاہیے. ان میں سے ایک مچھلی پانی چیرتی ہوئی آگے بڑھی اور آگے آپ کی سوئی اس نے منہ سے اچھال دی. فرمایا بول وہ بادشاہی بہتر تھی یا یہ بادشاہی بہتر ہے؟ تو اللہ والے جو اللہ ایمان لا کر کہنا مانتے ہیں ان کو پھر یہ ملتا, ان کے لیے پھر مشکل. ان کا بھروسہ کس پہ؟ اونچی. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, جنہوں نے سنا یاد ہوگا ان کو. بڑی مشہور خاتون گزری ہیں, کچھ لوگ پتہ نہیں دماغ خراب ہے جن کا, ان کو آدھا قلندر کہتے ہیں. 2.5 قلندر لوگوں نے مشہور کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے مشہور کر دیے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا, بہت مشہور بزرگ ولیہ خاتون. علماء کی دعوت کر دی, جھونپڑی تھی آپ کی بستی سے باہر, جھونپڑی میں رہتی تھی, شیر پہرا دیتا تھا. شیر اونچی. ہاں آپ کہیں گے نا خاتون ہے اس کو حفاظت کی ضرورت ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں آ گئی, اللہ نے اپنی مخلوق کو ان کی حفاظت پہ لگا دیا. علماء کی دعوت کر دی مائی صاحبہ نے, ساری دنیا جانتی تھی اللہ والی تھی. علماء آ گئے, اما جی نے بلایا, بیٹھ گئے, باتیں شروع ہو گئیں. وہاں اس وقت ان کی جھونپڑی میں 2 روٹیاں رکھی تھیں. کتنی؟ علماء کی نظر پڑ گئی کہ ہمیں بلایا, ہم اتنے سارے ہیں, روٹیاں صرف 2 ہیں. بہرحال اما جی نے بلایا, اگر ایک ایک لقمہ بھی دیں گی تبرک ہوگا. اتنے میں کوئی مانگنے والا آ گیا, بھکاری, اللہ کے نام پہ مانگا. مائی صاحبہ نے 2 روٹیاں اس کو دے دی. 2 روٹیاں اس کو دے دی. وہ بھی گئی. مولوی کہنے لگے او ہو آج تو بھوکے رہنا پڑے گا, یہ صرف ہمیں باتیں سنائیں گی. کھانے کو 2 روٹیاں تھیں, وہ بھی گئی. وہاں باتیں چل رہی. اچانک تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص بڑا سا تھال لے کر آیا, جس کو آپ کی زبان میں ٹرے کہتے ہیں نا, بڑا ٹرے, کپڑا ڈھکا ہوا. وہ لے کے آیا, اما جی فلاں نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. مائی صاحبہ نے کپڑا اٹھا کے دیکھا, اندر کھانے پینے کی چیزیں, روٹیاں تھیں. مائی صاحبہ نے روٹیاں گنی, روٹیاں تھیں 18. کتنی؟ 18. فرمایا تم غلط جگہ آ گئے ہو, یہ میرے لیے نہیں ہے, جہاں اس نے بھیجا وہاں لے کے جاؤ. اس نے کہا جی آپ کے لیے بھیجا ہے. فرمایا نہیں. جب اس نے کہا نا آپ ہی کے لیے بھیجا ہے, تو مائی صاحبہ نے کہا میں نے 2 دی ہیں اللہ کی راہ میں. کتنی دی ہیں؟ اور اللہ کا وعدہ ہے کم سے کم 10 گنا دے گا. تو 2 کا بدلہ کتنا ہونا چاہیے تھا؟ 20. یہ ہے 18, اس لیے میں کہہ رہی ہوں تو غلط آ گیا. میرے پاس کتنی آنی چاہیے تھی؟ 20. تو یہ 18 ہے. اس نے کہا جی آپ بالکل سچی ہیں, 20 ہی تھی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, راستے میں 2 میں کھا گیا ہوں. وہ میں نے کھا لی ہیں بغیر اجازت کے, لایا 20 ہی تھا. تو بولو جن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ ان کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اونچی. تو اللہ سے لو لگا کے تو دیکھیں.
ایمان والے بنے، اس کا کہنا مانے، اس کا وعدہ ہے وہ آپ کو دے گا، اور جتنا شکر کرتے جاؤ گے اور زیادہ کرتا جائے گا۔ مگر نہیں جی ہمیں تو فلانا ملک نہیں دے گا تو کیا کریں گے، فلانا ملک ساتھ نہیں دے گا تو کیا کریں گے، آج یہ حال ہو گیا تو کامیابی ہوگی؟ اسی طرح وہ لوگ جو اقتدار کے بھوکے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے یہ طریقے ہمارے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون۔ حضرت نوح کا واقعہ سن لیا، حضرت صالح علیہ السلام کا سن لیا، اب سنیں پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بھیجا ان کے بعد بِآیاتنا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اپنی آیتوں اور روشن سند کے ساتھ، یہ معجزے لے کر، نشانیاں لے کر، شان لے کر آئے۔ ہر نبی شان والا ہے، کہیے گا نبیوں کی بات ہے، جب بھی آئے ذکر محبت سے ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کا ہر نبی شان والا ہے، کسی نبی کو ادنا کہہ سکتے نہیں۔ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں مگر سارے نبی شان والے۔ میرے نبی کی شان سب سے الگ، جیسے کتابوں میں قرآن سب سے الگ۔ ہر نبی کو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، تو انہوں نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے۔ فرعون رعونت سے بنا، نام ان کے کچھ اور تھے، مصر کے بادشاہ کا لقب تھا فرعون۔ یہ فرائنہ جتنے بھی فرعون کی جمع جتنے ہوئے مصر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون تھا بادشاہ مصر، بڑی اکڑ، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں پر غلبہ، لوگوں کی ایک ایک چیز پر ان کا قبضہ۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ یہ فرعون اور اس کے درباری کہنے لگے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر؟ نوح علیہ السلام کا ذکر، ادریس علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، قوم نبیوں کو کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے جیسا بشر، اپنے جیسا آواز۔ کون قومیں؟ کافر قومیں کیا کہہ رہی ہیں؟ نبی کو اپنے جیسا، بار بار سنا رہا ہوں، نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا، ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ نبی بشر ہیں، نبی مگر میرے تمہارے جیسے نہیں، وہ ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں، وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں، افضل البشر، سید البشر، خیر البشر۔ ٹھیک ہے؟